بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست باوجہ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 جس کا بقیہ حصہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ کا خلاصہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جن کا ایمان مشہور ہے، جن کا دل نور ایمان سے منور ہے، ان لوگوں کی طرح تم ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں، آمن السفہاء، ان کے ایمان جیسا کہ جو بیوقوف ہیں، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار لوگوں سن لو، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو مومنین کو بیوقوف کہتے ہیں، یہی لوگ ان پڑھ گوار ہیں، ان کی عقل پہ پردہ ہے، ان کے دل میں حجاب ہے، یہ حقیقت کو پہچانتے نہیں، پہچاننا تو درکنار، یہ حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ جو حق کے راہ پہ ہیں ان کو یہ پہچاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل و دماغ پہ پردہ ہے اور غفلت کا پردہ ہے، جہالت کا پردہ ہے۔ اس وجہ سے یہ جو حق کی راستے پہ چل رہے ہیں ان کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو لوگوں سن لو، خبردار، ہمیشہ اس چیز سے خبردار رہنا، یہی بیوقوف لوگ ہیں۔ اور لطف کی بات یہ کہ یہ اس چیز کا علم بھی نہیں رکھتے، بیوقوف ہونے کا ان کو علم بھی نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں۔ کہ بیوقوف کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے، جو خود پاگل ہونا، اس کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سیاںا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مومنین کو بیوقوف کہتے ہیں در حقیقت یہ خود بیوقوف ہیں۔ میرے واجب القدر اس آیہ مقدسہ سے چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کرنے ہیں۔ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو، اگرچہ وہ گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، مومنین کی، مسلمان کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی گناہ گار مسلمان کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ اس نظریے سے نہیں دیکھتا کہ میں زیادہ عبادت گزار اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ مومنین کی، اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے نیچا دکھاتے ہیں۔ وہ بذات خود اپنے آپ کو جب بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں،
لوگوں کو جب بھی سمجھتے ہیں وہ اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. بلا وجہ کسی کو بے وقوف کہنا، بغیر کسی دلیل کے کسی کو بے وقوف کہنا اور اپنے آپ کو سمجھدار کہنا، میرے واجب القدر، یہ ہمارے اندر بہت ایک بری عادت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو خود کو سیاںا سمجھے، لوگوں کو بے وقوف سمجھے، وہ در حقیقت خود بے وقوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. تو میرے واجب القدر دوسرا فائدہ اس آیا مقدسہ سے کہ کبھی بھی اللہ والوں کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے. اللہ والوں کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ والوں کی تو خدمت میں جا کے بیٹھ جا تو پھر انداز تیرا یہ ہونا چاہیے کہ تیری زبان بھی سنبھلی ہو اور تیرا دل بھی تیرے قابو میں ہو. کیونکہ اللہ والوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کی بات بھی بوجھ لیتے ہیں. تیرے دل میں اٹھنے والے خیالات جو ہیں ان پہ بھی نظر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جا، اپنی زبان بھی اور اپنے دل کو بھی قابو میں رکھ کے تیرے دل میں کوئی برا خیال بھی نہ آئے. اللہ والوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا، من گڑت باتیں کرنا، یہ منافقین کی نشانی ہے. خالق کائنات نے فرمایا خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو میرے پیاروں کے بارے میں غلط من گڑت باتیں کرتے ہیں، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں. تیسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا، فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے لوگ جن کو منافقین برا سمجھتے ہیں، جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کے رتبے کو منافقین کے علاوہ باقی سب جانتے ہیں، صرف منافقین نہیں جانتے. وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں؟ ایک فرمایا کہ عمر رسیدہ انسان، عمر رسیدہ مسلمان، جس نے دین اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر اپنی عمر گزار دی، اس کی عزت کو، اس کے رتبے کو منافقین کے علاوہ باقی سب سمجھتے ہیں. ایک صوفی انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کی، جو مسلمان 80 سال کی عمر میں وفات ہوتی ہے، اس کی 80 سال کی عمر میں جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا ہے کہ تیری عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے، تیرے ان سفید بالوں کی حیا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو 90 سال کی عمر میں اس حالت میں مرا، دین اسلام پہ مرا، اور اس کی عمر 90 سال ہے، خالق کائنات کل بروز قیامت اسے لوگوں کا شفیع بنائے گا کہ تو خود تو بخشا ہوا ہے، تو خود تو بخشا ہے، لیکن تجھے اس چیز کی اجازت ہے کہ تو جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 72 سال کی غالباً عمر تھی آپ کی جب آپ کا وصال ہوا. تو آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب ذوالجلال کی کرم نوازی، خالق کائنات نے فقط اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا. انہوں نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی خدمت میں، بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے بوڑھے شخص، اے بوڑھے شخص، میری خدمت میں کیا لایا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رب العالمین، بادشاہ کی خدمت میں جب کوئی غلام جائے تو بادشاہ کی صفت یہ ہوتی ہے، بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے آیا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا لایا ہے. یہ نہیں پوچھتا. بادشاہ جب بھی اپنے کسی غلام سے پوچھتا ہے، کوئی خدمت میں حاضر ہو، کوئی ملاقات کے لیے جائے، تو بادشاہ تو یہ پوچھتا ہے نا کیا لینے آیا ہے، یہ تھوڑی پوچھتا ہے کہ کیا لے کے آیا ہے. یا رب العالمین، میں بندہ ناچیز،
گناہگار، میں کیا لے کے آ سکتا ہوں؟ میں تو تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ تو رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا، خالق کائنات نے میری بخشش فرما دی۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ تو منافقین کے علاوہ عمر رسیدہ مسلمان کی عزت اس کے رتبے کو فرمایا کہ منافقین کے علاوہ باقی سب جانتے ہیں، منافقین اس کی عزت کو نہیں جانتا، اس کے رتبے کو نہیں جانتا۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو عمر میں تجھ سے بڑا ہو، بلکہ عملاً کر کے دکھایا، صرف فرمایا نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا، اپنے سے عمر میں جو بڑا ہے اس کا بھی احترام کیا، اپنے سے عمر میں جو چھوٹا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی شفقت فرمائی، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جب بھی ہمیں کسی بھی موڑ پہ ہدایت چاہیے تو میرے آقا کی سیرت اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مسجد میں آ کے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ ہمارے بچوں میں یہ عادت ہے، جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں ان میں یہ عادت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بچہ ایسا کام کر دے تو ہم غصے سے، اگر کسی میں زیادہ غصہ ہو، اس کے کنٹرول سے باہر ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ لیکن آئیے میرے محبوب کی سیرت پڑھیے، میرے محبوب کی مبارک زندگی پڑھیے۔ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ اکرام غصے سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ میرے محبوب کی موجودگی میں اس کو اس برائی سے منع کر دے۔ میرے محبوب نے روک دیا کہ کوئی بھی اس شخص کو پیشاب کرنے سے نہ روکے، کیونکہ پیشاب کرتے ہوئے جس کو روکا جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے منع فرما دیا۔ ذرا دیکھیے میرے محبوب کی مبارک سیرت، جب اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر لیا، کرنے سے فارغ ہو گیا، میرے محبوب نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مسجد کے اس ٹکڑے کو، اس صحن کے ٹکڑے کو پانی سے دھو دو، اور اس کو پاس بلایا، بڑی شفقت سے اس کو پاس بٹھایا اور فرمایا مسجدیں پاک ہوتی ہیں، مسجد کا صحن جو ہے یہ پاک ہے، یہ عبادت گاہ ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدوں میں ناپاک انسان نہیں آتا، ناپاک انسان نہیں آتا، مسجد میں آ کے ناپاکی نہیں بکھیری جاتی۔ بڑے ہی پیارے انداز سے اس کو سمجھایا۔ یہ میرے محبوب کی مبارک سیرت ہے۔ یعنی اس پر وہاں غصہ دکھانا، اگر کوئی غصہ دکھا بھی دیتا تو یہ غلط تو نہیں تھا، لیکن دیکھیے میرے محبوب کی مبارک سیرت کے بڑی ہی شفقت کے ساتھ اس کو پاس بٹھایا، اتنا بڑا گناہ کرنے والا کہ مسجد کا احترام نہیں کیا، مسجد کے صحن میں آ کے اس نے پیشاب کر دیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ اس کو پاس بٹھا کے اس کو صحیح راہ پہ لگا دیا۔ یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ تو فرمایا کہ منافقین کے علاوہ عمر رسیدہ انسان جو ہے اس کی عزت، اس کے احترام کو کوئی نہیں سمجھتا۔ دوسری نشانی، دوسرا شخص فرمایا کہ عالم دین، اس کی عزت، اس کا احترام منافقین کے علاوہ باقی سب کرتے ہیں، منافقین ان کا احترام نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین راستے سے بھٹک جائے اس کے بارے میں پھر بھی غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ ہدایت عطا فرمائے۔ علماء حق کا، علماء دین کی عزت کا، ان کے رتبے کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کے وارث ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غالباً وہ اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ اتنا بڑا رتبہ ایک عالم دین کو، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ۔ بس ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنا بڑا رتبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مولویوں نے اپنے آپ سے ایک من گڑت بات گھڑی ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ اس گمان میں تھا، غلط فہمی میں تھا۔ ایک دفعہ راستے میں جا رہا ہے، ایک مدرسے کی طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ
قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس کے چراغ میں تیل موجود نہیں، تیل موجود نہیں، اندھیرے کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری ہے، تو ایک یہودی کے جا کے چراغ میں وہ سبق کی ایک لائن دیکھتا ہے، تھوڑا سا سبق دیکھتا ہے، پھر آ کے مدرسہ میں بیٹھ کے اس سبق کو رٹا لگاتا ہے، یاد کرتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی تو دل میں ایک خیال آیا کہ اگر اس کو چراغ دے دیا جائے، روشنی اس کے لیے مہیا کر دی جائے تو پھر یہ بآسانی پڑھ سکے گا۔ تو اپنا جو سامنے آگے غلام چل رہا تھا سونے کا، وہ چراغ لے کر اس کو حکم دیا کہ یہ چراغ اس بچے کو دے دیا جائے۔ جب اس بچے کو چراغ دیا وہ بچہ خوش ہو گیا۔ جب وہ بچہ خوش ہوا تو امام الانبیاء بھی خوش ہو گئے۔ رات کو جب گھر آیا سویا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے سلطان، اے صلاح الدین، آج تو نے میرے وارث کے لیے روشنی مہیا کی ہے، کل بروز قیامت مجھے اپنا شفیع پائے گا، مجھے اپنا شفیع پائے گا۔ تو میرے واجب القدر بچوں کے لیے بھی جو طالب العلم ہیں، جو علم کی طلب سے گھر سے نکلتے ہیں اور مساجد میں آ کے ان کا احترام کرنا چاہیے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اگرچہ بلکہ میں یوں کہوں گا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان تجھے صرف ایک آیت سکھا دے، جو انسان تجھے صرف ایک آیت سکھا دے، تیرے دل میں اس کا احترام فرض ہے، تیرے لیے اس کا احترام لازم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ منافقین کے علاوہ علماء کی عزت اور احترام باقی سب کرتے ہیں، منافقین ان کی عزت و احترام کو نہیں، ان کے رتبے کو نہیں سمجھتے۔ اور تیسرا شخص حاکم، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حاکم جو ہے، اس کا احترام، اس کا رتبہ جو ہے منافقین کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھتا۔ منافقین نہیں سمجھتے، ان کے علاوہ باقی سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، وہ لوگ جو نور ایمان سے جن کے دل منور ہیں، جب ان کو، ان منافقین کو جب وہ ایمان کی دعوت دیں تو پھر وہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے نظر میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کے گمانوں میں، ان کے ذہنوں میں ان کا کوئی ادب، ان کا رتبہ جو ہے، یہ منافقین جو ہیں، اس لیے ان کا رتبہ جو ہے ان کے دل میں نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے محترم ہیں، کتنے احترام کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔